بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. حکومت نے اب فیصلہ تو کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اور بنیادی طور پہ 4 سوالات ہیں جو اس وقت ذہن میں آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جب نیگوسیشن مذاکرات شروع ہوں گے تو جو پیکج ہوگا اس کا سائز کیا ہوگا، کتنے بلین ڈالرز ہمیں ملیں گے، یا کتنے ہمیں چاہیے، کتنے ہمیں لینے چاہیے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے اس پیکج کی. آیا یہ شارٹ ٹرم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونا چاہیے جو کہ 6 سے 22 ماہ تک ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہونی چاہیے جو کہ 3 سال تک کی ہوتی ہے. اس کے بعد شرائط کیا ہوں گی. شرائط بہت سخت بھی ہو سکتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائز کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، پھر اس سے شرائط بھی طے ہوتی ہیں. اور پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ حکومت نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں آخری دفعے، اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں پھر آئی ایم ایف کے قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آیا یہ کلیم درست ہے، اس میں کوئی جان ہے، یا یہ ایک سیاسی بیان ہے؟ تو ان چیزوں پہ، ان سوالات کا جواب لینے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می. پہلے تو آپ یہ بتائیے، ایک ضمنی سا سوال آتا ہے کیونکہ آپ ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہیں، اکنامک ایڈوائزری کونسل کے، لیکن ہم نے سنا یہ ہے کہ کونسل کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں، صرف ایک انوگرل میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو آیا حکومت نے کونسل سے بھی کوئی مشورہ کیا، یا یہ فیصلہ اپنے تئیں کر لیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کونسل نے کافی بزی رکھا ہوا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ بزی رکھا ہوا ہے. ریئلی 2 میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد سب گروپس ہیں اس کے مختلف، اور وہ سب گروپس کے جو ممبرز ہیں وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بعد ان کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. ایکسیلنٹ. ہاں، چونکہ 8 ممبرز جو ہیں وہ پیرالل اوور لیپنگ سب گروپس میں ہیں، 4 سب گروپس بنائے گئے ہیں، تو یہ تو ضرورت سے زیادہ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو کونسل کی کیا ریکمنڈیشن تھی حکومت کو آئی ایم ایف کو لے کر؟ کونسل چونکہ چیٹم ہاؤس رول پہ چلتی ہے، لیکن میں اپنی ذاتی رائے بتا دیتا ہوں کہ میری یہ ذاتی رائے رہی ہے اور اب بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ بہت درست فیصلہ تھا، اور بہت ہم اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس. تو یہ فیصلہ کوئی دیر سے نہیں ہوا؟ دیکھیے، تنقید تو پھر بھی ہوتی ہے، اگر آتے ہی کر لیتے تو پھر یہ تنقید ہوتی کہ حکومت نے کوئی اور آپشن ایکسپلور نہیں کی. وہ تو اندھا دھند بس ایک دم سے آئی ایم ایف کے پاس تلے بیٹھے تھے جانے کے لیے. اگر انہوں نے 2 مہینے لگا کہ کچھ آلٹرنیٹو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ لیٹ کیوں ہو گئے. تو خوش تو کسی کو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن حکومت جو ٹرائی کر رہی تھی میری دانش میں، اس کے پاس 3 آپشنز تھیں. تو وہ یہ جو فنڈ ریزنگ تھرو بانڈز، کوک بانڈ، یورو بانڈز، یہ کر کے کرنا چاہ رہے تھے، یا فرینڈلی کنٹریز پہ انحصار تھا، اور یا پھر آئی ایم ایف تھا. فرینڈلی کنٹریز کے پاس جانے میں میری دانست میں نان اکنامک کاسٹ اس کی زیادہ تھی. ڈار صاحب $5 بلین لے کے آئے تھے سعودی عرب سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور سعودی ڈپلومیٹک ریلیشن کافی اس وقت پرابلمٹک سچویشن میں آگے تھے، جب ہماری پارلیمنٹ میں یمن کے معاملے میں اپنی افواج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس کے شاید جو نان اکنامک کاسٹ ہوتی وہ قطر کے معاملے میں، تو ہو سکتا ہے پاکستان پھر بھی کچھ سٹینڈ لے جاتا. ایران کے ساتھ اگر کوئی ایشو بن جاتا، جو کہ سعودی ایران ٹینشن چل رہی ہے تمہارے لیے سیاسی طور پہ تو وہ ایک مشکل ہو جاتی. ہاں، تو پاکستان ایک نیوٹرل سٹینس رکھ کے تمام ممالک کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی باہمی وہ گلف پرشین سیاست میں نہیں پڑنا چاہ رہا، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو بانڈز بیچنے کی بات تھی، یہ اس وقت تک پاسبل نہیں تھا جب تک آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر نہ ہوتی. جو معیشت کا جو حال ہے اس وقت، اس میں اگر ہم کوئی چیز بیچنے جائیں گے تو اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا ہیوی پے کرنا پڑتا کہ وہ بھی پریکٹیکیبل سولوشن نہیں تھا. تو ان آل فیئرنیس یہ جو لاسٹ ریزورٹ تھا، جس کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ بولتے ہیں، وہ آئی ایم ایف ہی بن رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ ہونے. اب یہ 4 بنیادی جو سوالات میں نے ریز کیے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنا قرضہ ہمیں لینا چاہیے، کتنا ہم لے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں جو اس وقت جو شارٹ فال ہوگا وہ تو تقریباً $10 سے $12 بلین ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 3-4 پروگرامز کو دیکھیں تو شاید $8 سے $10 بلین کے درمیان میں پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہوگا.
اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کوٹے کا کتنے % ہمیں ملتا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تقریباً $8 بلین تک جو ہے وہ $8 بلین کافی ہے ہماری ضروریات جو ہماری امیڈیٹ پیمنٹس ہیں جو اس سال میں آپ کو کرنی ہے، جو کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس صرف یہ IMF ہی نہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، آپ کے پاس ایک ڈیسنٹ سائز گو کے امپورٹ سے بہت کم ہے، لیکن ایک ڈیسنٹ سائز کا فارن ایکسچینج آپ کو ایکسپورٹ سے بھی آ رہا ہے، ریمیٹنسز بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، کوئی $19 بلین کی ریمیٹنسز ہیں، کوئی $25 بلین کی ایکسپورٹ ہے. تو اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کٹی ایک ریزنیبل سائز بن سکتا ہے، جس کو کہ ایک بریدنگ سپیس اور ایک کوشن جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے. اور جب ایک دفعہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے تو پھر آبویسلی بانڈز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی فلوٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ٹائم آئے گا دوست ممالک کے پاس جانے کا. تو آئی تھنک کہ بجائے اس کے کہ سعودیہ کے پاس یا چائنا کے پاس قرض مانگنے کے لیے جایا جاتا، قرض شاید اس انسٹیٹیوشن سے جو بنا ہی قرض دینے کے لیے اس سے لے لیا جائے، اور اس کے بعد ان کو انویسٹمنٹ کے لیے، جوائنٹ وینچرز کے لیے، ایکویٹی کے لیے بلایا جائے، جو کہ ایک زیادہ ڈگنیفائڈ اور باعزت طریقہ ہوگا اگر ہم دوست ممالک سے کہیں کہ وہ آئیں اور آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں. تو اس کے بعد جو ڈیوریشن کا معاملہ ہے کہ یہ کتنا، یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوگا، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ ہونا چاہیے. 3 سال کا پیکج ابھی مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے میں یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہونا چاہیے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلا پروگرام جو تھا اس میں بھی بہت سے پرائر ایکشنز تھے، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں فرنٹ لوڈنگ کے لیے کہا گیا تھا. اب اگر آپ ایک شارٹ ڈیوریشن کا پروگرام لے کے اس میں پہلے سال میں یا پہلے 6 مہینے میں بہت کچھ فرنٹ لوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ اس پروگرام کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بینیفٹس آپ ییلڈ نہیں کر پائیں گے. اگر مشکلات میں مبتلا کرنا ہی ہے حکومت نے اپنے آپ کو بھی، کیونکہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ رسک پہ ہوگا اور عوام کو بھی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو 3 سال پہ لے جائے. پہلے سال میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ کام کر لے، دوسرے سال میں کچھ اسٹرکچرل ریفارم پہ کام کر لے، اور تیسرا جو سال ہوگا وہ فنڈ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے، جو کہ اب دیکھیے کہ پچھلے 2-3 پروگرامز سے اندازہ ہو رہا ہوگا ناظرین کو جو اس کو فالو کر رہے ہیں، کہ IMF پہ بہت تنقید ہوتی تھی کہ اس کا کوئی اٹ ہیز نو ہیومن فیس، اس میں کوئی انسانوں کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے عوام پہ. تو اب IMF کافی سارا وہ فوکس دیتی ہے پاورٹی ریڈکشن کو بھی، سوشل سیفٹی نیٹس کو بھی، بلکہ اس پہ جب نیگوشیشن میں آتا ہے اور ایک چیز جو کہ نیگوشیٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہوگا، آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن کتنا ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ حکومتیں نیگوشیٹ کرتی ہیں. IMF کہتا ہے کہ آپ کا 2% سے اوپر نہیں جانا چاہیے، حکومتیں کہتی ہیں نہیں جی ہمارا 3% جائے گا، چونکہ 1% ہمیں چاہیے سبسڈی دینے کے لیے یا گرانٹ دینے کے لیے یا سوشل سیکٹر کے لیے. تو IMF اس کو نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، وہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے 3 سال کا پروگرام جو ہے یہ ہونا چاہیے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ کتنے عرصے میں آپ نیگوشیشنز کا پیریڈ کتنا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن اس لیے آئی کہ کرسٹین لیگارڈ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی انڈونیشیا میں، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں IMF کی، تو انہوں نے کہا کہ ان فیو ویکس ٹائم. اوکے، تو فیو ویکس ٹائم کا مطلب یہ لگ یہ رہا تھا کہ 2-3 ہفتے یا 4 ہفتے، جبکہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے تو اپنی تیاری اب شروع کر دی ہے. اس میں مجھے بہت زیادہ تاخیر اس لیے ہوتی نظر نہیں آتی کہ ابھی ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہی IMF کا ایک مشن جو تھا وہ اکانومی کی اسیسمنٹ کے لیے پاکستان میں تھا، اور انہوں نے کافی حد تک اپنے جو بیک گراؤنڈ انفو ہے اس وقت گو کہ پاکستان نے انڈیا نہیں دیا تھا کہ وہ ایک پروگرام میں جانا چاہ رہا ہے. سمپل ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ اکانومی کی ہو رہی تھی ایز اے ممبر کنٹری. تو بہت سی انفارمیشن تو ان کے پاس آلریڈی ہے. اب صرف پروگرام کے خد و خال پہ بات ہو رہی ہوگی، اور اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پرائر ایکشنز. فار ایگزامپل میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ جو 2013 والا پروگرام تھا تو اس میں 3-4 پرائر ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا تھا. یہ وہ ایکشن ہوتے ہیں جو کہ IMF کا جو قرضہ ہے یہ IMF کا بورڈ، ایگزیکٹو بورڈ ملتا ہے اور وہ اپروول دیتا ہے اس کی. تو اس بورڈ کی میٹنگ سے 5 دن پہلے تک ہمیں یہ ٹارگٹ پورے کرنے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ حکومت اس وقت اسٹیٹ بینک اوپن مارکیٹ سے $125 ملین بائی کرے تاکہ روپی جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو جائے. اسی طرح یہ تھا کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس میں ٹیرف سبسڈی بجلی کی کمرشل اور باقی اس میں کوئی تھوڑا سا مس میچ آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس کو ہارمونائز کر لیں. تیسری چیز انہوں نے اس میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے حوالے سے کہی تھی کہ PIA کے 26% شیئر جو ہیں
وہ آپ پرائیویٹ انویسٹر کو سیل کر دیں. چوتھی چیز انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ اس میں امینڈمنٹ کی جائے. اور پانچویں چیز انہوں نے کہا تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ صوبوں سے اس بات کا گارنٹی لے کہ صوبے بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں، خاص حد سے زیادہ ڈیفیسٹ میں نہیں جائیں گے. اور ڈار صاحب نے پھر ایک میٹنگ بلا کے وہ کیا بھی تھا. تو اس طرح کے کچھ پرائر ایکشنز ہوں گے. تو یہ پرائر ایکشنز اور پرائمریلی کنڈیشنلٹیز ہی ہیں نا جی؟ یہ بالکل اصل میں اب دیکھنا ہمیں یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بذات خود بہت بری چیز نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ مختلف حکومتیں جو ہیں ان کا ایک ایجنڈا رہا ہے اسٹرکچر ریفارم لے کے آنے کا. یعنی میں اور آپ بھی بات کریں گے تو ہم گردشی قرضے سے، بجلی کے گردشی قرضے سے بہت تنگ آئے بیٹھے ہوں گے اور ہم کہیں گے یار اس کا کچھ ہونا چاہیے. ہر وہ شہری جو کہ پی آئی اے کے ساتھ سفر کا تجربہ رکھتا ہے یا پی آئی اے میں اس کے کوئی عزیز آتے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار ایئر لائن بہت برے حالات میں، اس کا کچھ کرنا چاہیے. اسٹیل مل جو ہے بند پڑی ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر حالت میں کرنی ہوتی ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ریپیٹڈ پروگرامز میں یہ چیزیں آئیں لیکن یہ چیزیں پولیٹیکل جو کانفلکٹ ہے اس کا شکار ہو گئی. اب کنڈیشنلٹیز کیا ہوں گی؟ سائز تو ہو گیا 8 بلین آپ نے فرمایا، 8 سے 10 بلین. 8 سے 10 بلین. ڈیوریشن آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال، میرے خیال میں 3 ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ فیسلٹی کی یہ بہتر ہے ہمارے لیے. جی آپ کنڈیشنلٹیز پہ آ جائیے تو وہ بڑی کنڈیشنلٹیز میں دیکھیے، کنڈیشنلٹیز جو بھی ہوں، اصل چیز اس وقت حکومت کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلی بھی 2 حکومتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کنڈیشنلٹیز پوری نہیں کر پائیں. گزشتہ حکومت نے جو آئی ایم ایف سے لون لیا تھا وہ واحد لون ہے جو کہ کنکلوڈ ہوا ٹائم پہ، لیکن اس میں بھی 2 ویور لینا پڑے ڈار صاحب کو، ایک پرائیویٹائزیشن کے ایشو پہ اور دوسرا جو تھا وہ سرکولر ڈیٹ پہ. تو اگر حکومت سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا کم کر کے جو حزب اختلاف ہے اس کو تھوڑا اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، یہ اکانومی کے ان 2 ایشوز پہ جو کہ ہر حکومت کو ہٹ کرتے آئے ہیں، اور اگر نہیں ان کو ہم سیٹل کریں گے تو آنے والی حکومتیں بھی اس کا شکار ہو رہی ہوں. کون سے ایشوز؟ گردشی قرضہ، سرکولر ڈیٹ اور یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. ٹھیک ہے. دیکھیے جس میں ہم تقریباً 1 ٹریلین روپیز خرچ کر رہے ہیں. بالکل، بلکہ یہ جو پبلک سیکٹر جو گردشی قرضہ ہے وہ تو ہمارے دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. تو 1200 ارب کا ہمارا کس طرح میٹ کرے گی حکومت؟ تو حکومت جو ہے وہ اس کو ایک تو تھوڑا سا یہ پولیٹیکل نیگوشیشن، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کرنا پڑے گی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ ان کو اعتماد میں لے. کیونکہ جب پی ایس اسٹیل مل کی ریفارم کی بات آئے گی، جب پی آئی اے کی بات آئے گی، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت سارے پولیٹیکل ایشوز بھی دو قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں پی آئی اے کی جب نجکاری کی بات ہو رہی تھی اس کے پروٹیسٹ پہ. تو تھوڑا سا وہاں پہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہوگا. سیکنڈ، نیگوشیشن میں شاید یہ ٹیکٹفلی مینج کرنا ہوگا کہ زیادہ کڑی شرائط جو ہیں فسکل ریفارم کے حوالے سے رکھی جائیں. اب فسکل ریفارم بھی اگین تمام حکومتوں کا بنیادی ایجنڈا ہے. فسکل ریفارم میں آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کریں. اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کرنے کا جو آسان فارمولا پچھلی حکومت میں تھا وہ یہ نکلا کہ ایف بی آر کا ریونیو تو 3 گنا ہو گیا، نمبر آف ٹیکس پیئرز وہی رہے. یعنی یا تو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز نے ٹیکس دیا یا انڈائریکٹ ٹیکس. تو اگر حکومت جو اپنے ایجنڈا پہ موجودہ حکومت کا جو منشور تھا کہ وہ ٹیکس جو بیس ہے اس کو وائڈن کر دے گی، زیادہ لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور وہ اس میں نہیں آتے ان کو لے کے آئے گی، تو پھر فوری طور پہ اس کو اس ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے. تو جو بینچ مارک ہوں وہ اگر فسکل سائڈ پہ زیادہ رکھے جائیں، یعنی اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا کہ پاور سیکٹر پہ یا آپ پرائیویٹائزیشن پہ، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ کوئی بینچ مارک نہ رکھیں، وہ یقیناً ہوں گے. لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس پہ ہم کام کرتے رہیں لیکن زیادہ بینچ مارک ہمارے فسکل سائڈ پہ ہوں، ٹیکسیشن پہ ہوں، کسٹمز پہ ہوں، ٹیرفز پہ ہوں، تاکہ وہاں پہ ہم اپنی چیزیں میٹ کر سکیں. یہ والی جو ہے سائڈ انرجی اور پبلک سیکٹر. اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے تو وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کنڈیشنلٹیز کی بات کر لیتے ہیں. تو اب کنڈیشنلٹیز میں بنیادی طور پر ٹیرفز کا بھی انکریز ہوگا، یہ گیس،
اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب 2000 شاید نواز شریف کی گورنمنٹ نے جب 13 میں جب گئے تھے تو اس وقت یہ حالات اس طرح شاید مشکل میں نہیں تھے. اس وقت اور آج کے وقت میں کوالٹیٹیو فرق کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت بلکہ حالات اکانومی کے حالات زیادہ مشکل تھے جب پیپلز پارٹی نے جب چھوڑا تھا اور نواز شریف گورنمنٹ جب آئی تھی. لیکن کچھ ایکسٹرنل حالات ایسے مل گئے جنہوں نے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کو بہت فیوریبلی سپورٹ کیا. اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ تیل کی قیمتیں پچھلے 2013 میں پچھلے 8 سال کے مقابلے میں وہ ریکارڈ لو ہو گئی تھی اور وہ $23-24 پر بیرل تک آ گئی تھی. بالکل. آج تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $84 پر بیرل پہ ہیں اور 4 نومبر کو یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب ایران پہ امریکہ کی سینکشنز امپلیمنٹ ہوں گی, ایران کی آئل سپلائی بند ہوگی تو شاید یہ تھوڑا سا اور اوپر چلی جائے 100 تک بھی جا سکتا ہے, انلیس کہ اوپیک اپنی سپلائی جو ہے وہ اس کی کیپ نہ ختم کر دے اور تیل کی پیداوار نہ بڑھا دے. تو جب آپ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور یہاں پہ آپ کے پاس فسکل کوشن نہ ہوگا کسی قسم کی سبسڈی دینے کا اور روپے کی قیمت بھی گر رہی ہوگی تو لامحالہ جو ٹیرفز ہیں وہ بھی بڑھیں گے اور فیول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آئی ایم ایف نہ بھی ہوتا تو یہ ہونا ہی ہے. تو یہ ہونے لیٹ سے کہ آئی ایم ایف میں ہم نہیں جا رہے یا آئی ایم ایف انکار کر دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے, تو پھر بھی جب تیل کی قیمتیں باہر بڑھیں گی اور آپ کے پاس کوشن نہیں ہے سبسڈی دینے کا یا آپ کے اخراجات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں آمدنی سے, تو آپ اس کو پاس آن کریں گے وہ قیمتیں اسی طرح سے کنزیومر پہ. تو جب وہ پاس آن کریں گے تو وہ مہنگی ہوں گی. اسی طریقے سے اسی تیل سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بھی مہنگی ہوگی. اب جو گیس کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے وہ تیل کی قیمت کی ایک ریشو ہوتی ہے, تو جو تیل کی قیمت بڑھتی ہے گیس کی قیمت بھی اسی تناسب سے بڑھتی جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ ایسے انفارچونیٹ حالات ہیں جو کہ اس وقت ایکسٹرنل فیکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں تو ان کو جو 2-3 اور ایکسٹرنل فیورز مل گئیں فوری طور پہ, جیسا کہ میں نے کہا سعودی عرب نے $5 بلین جو تھا وہ دے دیا. پھر 3G 4G کے جو آکشن تھی اس میں کوئی $2-3 بلین اس میں آ گیا. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یورو بانڈ, سکوک, ڈالر بانڈ, یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بھی بیچی. تو ان کی وجہ سے تو انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ تو آتے ہی انہوں نے کچھ پے کر دیا. دیکھیے وہ سرکولر ڈیٹ آج کے ڈیٹ میں شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آج کا ڈیٹ 1300 ارب ہے تو اس میں 450 ارب وہ بھی شامل ہے. تو پے اس طرح سے ہوا تھا کہ اس کی ایک پاور ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی تھی اور بینک نے, یعنی جسٹ ناظرین کو بتانے کے لیے میں سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ 450 ارب کے بینک سے قرضہ لے کے وہ تو پے کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ صارفین جو ہیں وہ بل کی میں جو ادائیگی ہوتی ہے اس میں اس کی قسطیں دے رہے ہیں. تو وہ 450 ارب جو تھا وہ اسی طرح سے کنزیومر پہ ہی اس کا تو اسی طرح سے سٹینڈ کر رہا ہے پاور ہولڈنگ کمپنی میں. اس 450 کے بعد 900 ارب کے اس میں مزید سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ حکومت کس طرح ٹیکل کرے گی سرکولر ڈیٹ؟ دیکھیے اس کی 2-3 چیزیں اس میں کرنا ہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. پچھلی حکومت کا زیادہ فوکس جو تھا وہ رہا جنریشن پہ, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے برتن کا پیندہ جو ہے اس میں شگاف ہو تو جب آپ اوپر سے جتنی زیادہ سپلائی بڑھائیں گے اسی حساب سے وہ لیکیج بھی ہوگی. بلکہ ویس لغاری صاحب نے کہا بھی تھا سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ جو اس وقت وزیر پاور تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ 12,000 میگا واٹ سسٹم میں زیادہ آئے ہیں, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز اسی تناسب سے ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس حکومت کو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز, اب ٹرانسمیشن لاسز یہ تو جائگنٹک ٹاسک ہے. یس, ٹرانسمیشن لاسز تو وہ ہے جو ہمارا انفراسٹرکچر ویک ہے, ٹرانسفارمرز کا جو تاریں ہیں, کنڈے ہیں جو, تو وہ. لیکن ڈسٹریبیوشن لاسز وہ ہے جہاں پہ کہ بلوں کی ریکوری نہیں ہو رہی, اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے اگر منوانا چاہے تو منوا سکتی ہے, جیسے انکروچمنٹ پہ اور باقی اور بہت سی جگہوں پہ پی ٹی آئی حکومت کچھ نان پاپولر میئرز لے رہی ہے لیکن وہ ضروری ہے, اور ٹائم یہی ہوتا ہے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے جو اس قسم کے میجرز ہوتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. اور ایک اور چیز جو کہ آئی ایم ایف نے پچھلے پروگرام میں بھی پرپوز کیا تھا, اب پھر میرا خیال ہے پرپوز کرے گا, آئی ایم ایف کہے گا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ایک آدھ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ڈسکوز کی منوپلی ختم کی جائے, اور اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن کمپنی گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی کو بھی وہ ان کا ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرانسمیشن کو اور ڈسٹریبیوشن کو علیحدہ کر دیا جائے. تو بھلے
سوئی ناردرن گیس جو ہے وہ ٹرانسمیشن اس کے پاس رہے، لیکن کنزیومر کے پاس چوائس ہو کہ اس کے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایک سے زیادہ ہوں، جس طرح کے یورپ میں اور باقی بہت سے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنزیومر جب کمپٹیشن اس میں بڑھتا ہے تو وہ اپنی پسند کی ڈسٹریبیوشن اور یقیناً اس میں کوالٹی آف سروس جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو سرکولر ڈیٹ کے لیے، اور جو لیکن سب سے امپورٹنٹ جو سرکولر ڈیٹ کو کم کرے گا وہ انرجی مکس چینج کرنا ہوگا. وہ تو جب تک ہم تیل ہائیڈرو کی طرف نہیں جائیں گے، تو جب تک ہم آئل ڈیپینڈنٹ اکانومی رہیں گے، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے ہمیں شاک پہنچے گا. تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو ونڈ فال بینیفٹ ہمیں ملے گا. تو ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا پڑے گا. وہ جتنی تیزی سے جائیں گے اتنی تیزی سے شاید کم. اچھا یہ بتائیے، ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ پاکستان آخری دفعہ جا رہا ہے IMF، یہ کوئی حقیقت پہ مبنی بات ہے؟ یہ دیکھیے اگین اگر تو اس پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں جو پروگرام نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے معروضی حالات ہیں اقتصادی وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ اس میں سیاسی درجہ حرارت کم کیے بغیر بہت مشکل ہے. اوکے، یہ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا پڑے گا بیسیکلی، جس میں یہ بات طے کی جائے کہ اکانومی پہ سیاست نہیں کرنی، باقی سب چیزوں پہ کریں لیکن اکانومی پہ پولیٹیکل وزڈم. پاکستان میں تو ساری سیاست ہی اکانومی پہ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں تو پھر بہت اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی، کیونکہ ہم 21 دفعہ ابھی تک IMF کے ساتھ 1958 سے ابھی تک جا چکے ہیں. ان میں سے صرف ایک پروگرام کمپلیٹ ہوا. پروگرام کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے شرائط طے کی تھی وہ مور اور لیس آپ نے پوری کر دی. اور وہ ڈار صاحب والا تھا، اور اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ 2 ویور لینے پڑے. ایک ہمیں پرائیویٹائزیشن پہ ویور لینا پڑا، دوسرا اس پہ سرکولر ڈیٹ پہ ویور لینا پڑا. تو اگر تو یہ دیکھیے اکانومی کی تو کایا پلٹ جائے گی اگر آپ کے ٹیکس پیئر بڑھ جاتے ہیں، اگر آپ کا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ کے ممکن ہے لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں یہ ممکن ہے؟ یہ مشکل ہے، لیکن اگر حکومت چاہے تو اور نان پاپولر میئر بھی ان کو لینا پڑے وہ بھی لے جائیں تو یہ 2 سال میں اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کام کرنا ہوگا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت ریاست اور عوام کے درمیان، اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر اور کچھ نہ کیا جائے، صرف نمبر آف ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھ جائے. جب مجھے یہ پتا ہو کہ جی فلاں لوگ جو کہ ٹیکس تھریش ہولڈ میں آتے ہیں ان سے بھی اسی تناسب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جو کہ میں ایک سیلری پرسنٹ ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں، یا مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس ٹیکس کے بدلے میں مجھے صحت یا تعلیم یا ٹرانسپورٹ یا اس طرح کی کوئی فیسلٹی مل رہی ہے ایز اے ٹیکس پیئر، تو یقینی طور پہ میں ٹیکس دینے پہ مائل ہوں گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک لمبے عرصے تک بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک لوگوں کا خدشہ یہ بھی ہے کہ IMF کے پروگرام کے بعد، بیل آؤٹ پیکج کے بعد ہماری اکانومی شاید سلو ڈاؤن ہوگی، انفلیشن بڑھے گا. یہ تمام یہ سال 2 سال جو ہے، پہلے 2 سال کم از کم، اگر 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں پہلے 2 سال تو یقینی طور پہ مہنگائی بھی بڑھے گی. اس میں پہلے 2 سالوں میں اکانومی کو بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا پڑے گا. اچھا پچھلی حکومت میں، پچھلے IMF میں اکانومی سلو ڈاؤن اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ سی پیک تھا. تو سی پیک کی وجہ سے آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز، انفراسٹرکچر ایکٹیویٹیز، جو بلڈنگ کنسٹرکشن، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ چل رہی تھی، تو پتہ نہیں چلا کہ IMF پروگرام میں ہے پاکستان. تو یہ وہ ایک اندر ایکسٹرنل فیکٹر تھا جو کہ اس حکومت کی فیور میں گیا تھا. اب اگر IMF پروگرام کے دوران، اور جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت فرینڈلی کنٹریز کے پاس جایا جاتا ہے، اور وزیر اعظم ابھی چین کے اپنا پہلا دورہ کر رہے ہوں گے 3 نومبر سے، اس کے بعد وہ شاید سعودیہ بھی جا رہے ہوں دوبارہ. تو اگر اس طرح کے کوئی 1-2 ان کے ٹورز کے نتیجے میں کچھ چیزیں مٹیریلائز ہو جاتی ہیں، تو کوئی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، کچھ اکنامک ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، تو پھر IMF پروگرام اپنی جگہ چلتا رہے ایز لانگ ایز کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہو. تو پاکستان کی اکانومی میں کافی ریزیلینس ہے، اور وہ ریزیلینس اس لیے ہے کہ ہماری جو فارمل اور انفارمل اکانومی جو ہے وہ تقریباً اس کا سائز ایک جیسا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اکانومی سست ہو گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فارمل اکانومی سست ہو گئی، لیکن انفارمل جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے. اس انفارمل کو فارمل اکانومی تو اب یہ اسی ڈاکومنٹیشن کی طرف آنا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے. چلیں، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس آن آواز پاکستان. ویری کائنڈ آف یو. ناظرین، یہی مشکلات ہیں، لیکن لیٹس ہوپ کہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ حکومت نے جو ڈائریکشن لی ہے اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. پہلے 2 سال جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا مشکل ضرور ہیں، لیکن ہماری ریاست کو یہ صحیح نہج پہ ڈال دیں گے. اور یہی ہمیں چاہیے کہ لانگ ٹرم ہمیں جو پاکستان کے لیے جو ہم نتائج چاہتے ہیں اس پیکج سے وہ ہمیں ملیں.
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں صلاح الدین صاحب. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی عبدالباسط صاحب بول رہے ہیں. جی ہاں جی فرمائیے. وہ ایسے ہے کہ میں اتفاق سے الیکٹریسٹی سے رہا ہوں ریلیونٹ, اور اس کی وجہ سے اکانومی کے ساتھ ملکی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامکس میرا ایک ہابی ہے پچھلے 54 ایئر سے اسٹڈی کرنا اور ڈیپتھ تک پڑھنا, اور پورے پاکستان کی اور اوور آل میکرو اکنامکس پوری دنیا کی میرا اسٹڈی کرنا, اور پاکستان کی اکانومی پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نظر بخشی ہے. میں نے 40 سال اپنے جاب میں 18 سے 20 گھنٹے کام کیا ہے, اور 5 سال میں 6 سال انچارج رہا ٹیکنیکل سسٹم آپریشن پورے ملک کے بجلی کا. تو اللہ نے فضل کیا جو میں نے پوری زندگی کوشش کی. اس زمانے میں 6 سال وہ واحد تھے پورے پاکستان میں جب الیکٹریسٹی کے ریٹ میں ہم نے 1 پیسہ اضافہ نہیں ہونے دیا اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی, اور جو فرنس آئل کی امپورٹ ہے تقریباً 0 کر دی, اور اس کی وجہ سے $5 بلین اس وقت ریزرو پیدا ہوئے جو ریئل ریزرو تھے پاکستان نے کمائے اس امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن سے, جب ہم نے ہائیڈرو کو بہتر چلایا, ایفیشنسی پہ چلایا, باقی تھرمل کو چلایا اور بہت سی چیزیں کی. نہیں تو اب آپ ہیلو صلاح الدین صاحب لائن پہ ہیں؟ جی میں ہوں. جی تو اب بنیادی طور پہ کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کرنا بہت کچھ چاہیے, اور اس میں یہ ہے کہ ملٹی پرونگ بجلی کے ساتھ متعلق اور اکانومی کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ریلیٹڈ, اور ایکسپرٹس, اور جو ہمیشہ کے ایکسپرٹس ہیں اور ایکسپیرینس لوگ ہیں, نالجبل ہیں, کوالیفائڈ ہیں, ان کو ہائر کریں, ان سے مشورہ لیں. وہ تو حکومت نے کر دیا نا, اکنامک ایڈوائزری کونسل جو 20 نمبر بنائی ہے, اس میں ساری ماشاءاللہ ایکسپرٹس تو ہیں, ان میں سے میں صرف ان میں سے 2 آدمیوں سے واقف ہوں, اور باقی لوگوں کا میں نے الیکٹریسٹی کے معاملے میں پچھلے 50 سال سے میں اس کے ساتھ ریلیونٹ ہوں, میں نے تو ان کا نام کبھی نہیں سنا, اور میں خود جانا چاہتا ہوں, پہچانا چاہتا ہوں. اور یہ جو ہے 2 جو پہلے سے آئے, میں چیئرمین اور وہ, ان میں سے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ایک خاص فیس سے خاص پرسپیکٹو میں آئے تھے اس پروجیکٹ میں, اور دوسرے صاحب واقعی ایک ایکسپرٹ ہیں کسی انرجی تک, اشفاق صاحب, لیکن باقی لوگوں کا پتہ نہیں, ہینڈز آن ایکسپیرینس کسی ایسے آدمی کا جو یوٹیلیٹی کے اوپر ہو پاکستان کے اوپر. تو میں نے اس کے لیے پورا ایک سسٹم بھی بنا رکھا ہے, سولوشن کا دیا بھی تھا. ایک پہلے کیئر ٹیکر منسٹر آئے تھے, وہ اس کے ایکسپرٹ بن بیٹھے, اور پچھلی گورنمنٹ کو انہوں نے 2.5 سال تو ان کو دھوکے میں کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا سی. اب اس کے بعد 2.5 سال کے بعد کوئی انہوں نے پروجیکٹ صحیح شروع کیے, تو وہ اس کی انرجی کے بن بیٹھے ایکسپرٹ. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تلاش کرنا چاہیے اچھے لوگوں کو, یہ نہیں کہ اچھے لوگ اور قابل لوگ ان کے پیچھے لوگوں کے پھرتے رہیں حکومت کے اداروں کے پیچھے. صلاح الدین صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو ویری مچ فار یور ویری ویلیویبل کمنٹس, گریٹلی اپریشیٹ. ناظرین ہمارے پاس اب چونکہ وقت تھوڑا ہے, باتیں تو بہت سے کرنے کو ہیں, لیکن میں ایک بات یہ کر لوں, اس سے تھوڑی سی مختلف ہے آج کے موضوع سے. بنیادی طور پہ بات یہ کر رہا ہوں کہ بھارت میں جو ہے ایک ہندوتوا کا اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں, اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, وہ اب الہ آباد جو ایک شہر ہے جو اکبر اعظم کے زمانے میں اس کی بنیاد پڑی, ان کا بھی نام اب چینج کر کے پرانا نام رکھا جا رہا ہے جو پریگ راج کے نام سے. اور یہ الہ آباد میں ایک تقریباً ہر 6 سال کے بعد ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے جسے کمبھ میلہ کہتے ہیں, اور یہ لارڈ وشنو کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اب اس کا بھی نام, اس سے پہلے دہلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب روڈ کا نام چینج کر دیا, اور بہت سے نام تبدیل کر دیے گئے. مسلمانوں کی جو بھی تاریخ ہے, جو بھی اس کو آہستہ آہستہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہندوتوا کا جو معاملہ چل رہا ہے بھارت میں, ایک بڑا مسلمانوں کے لیے, انڈین مسلمز کے لیے کافی پریشان کن سی صورتحال ہے. اور اگلے سال چونکہ بھارت میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, تو اللہ خیر کرے مسلمانوں کے حوالے سے جو حالات ہیں
وہ اچھے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. کون صاحب؟ ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حیدرآباد سے آپ صاحب فرید نظامانی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں فرید صاحب. سر میرا عرض یہ ہے کہ ریجنل ٹیکس آفس جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں پورے پاکستان میں تقریباً 17 کے قریب ہیں. آج تک کسی وزیر خزانہ نے ریجنل ٹیکس آفسوں کا دورہ نہیں کیا ہے. وہاں کی حالت نہیں دیکھی ہے. ریجنل ٹیکس آفس جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے. وہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ریجنل ٹیکس آفس ہے وہ 2 ارب روپے کا ٹیکس نکال رہی ہے تو خرچ کتنے کر رہی ہے؟ اس میں ملازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 ارب روپے لے رہی ہے ٹیکس سے اور 4 ارب روپے وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں ٹیکس کے معاملے میں جو وکیل ہوتے ہیں ان کی فیسیں اتنی بھاری ہوتی ہیں. جو بندہ ٹیکس پلانے والا ہوتا ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کم پلاتا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا فرید صاحب. تو ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا. IMF کے پاس جانا ایک مشکل فیصلہ تھا اور بہرحال حکومت نے اب کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی اب مذاکرات ہوں گے وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچیں گے تاکہ اس دوران چونکہ اندیشہ یہی ہے کہ روپیہ مزید گرے گا اور ڈالر بڑھے گا، اس سے شاید ہماری جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ اور کمزور ہو جائے. تو ہماری حکومت کو کوشش بہرحال اس وقت یہی کرنی چاہیے. اور پھر سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں IMF جاننا چاہتا ہے. جو سی پیک کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی جاننا چاہتا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوپ فلی IMF کے پیکج کے ذریعے آ جائے گی. تو یہ بھی ایک اچھا مثبت اقدام ہوگا کہ عوام کو معلوم پڑے گا کہ سی پیک کے جو تھوڑے بہت تحفظات لوگوں کے ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے اسی حوالے سے. تو ناظرین بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.